اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سب سے پہلے توصیف صاحب کو خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت دی۔ ہم پتہ کرتے رہے ان کا یا آپ ہماری محفلوں میں گفتگو کی زینت رہے ہیں اور ہر دفعہ آپ کی خیریت سے چند لوگ ہمیں آگاہ کرتے رہے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کے جو منتظم اعلیٰ ہیں کمانڈور طارق صاحب، تو انہوں نے چھٹی لی ہوئی ہے 2-3 پروگراموں سے، انہوں نے کہا کہیں گئے ہوئے، تو انہوں نے خصوصی طور پر مجھ سے ریکویسٹ کی کہ ذرا سورہ بقرہ نہ شروع کیجیے گا میرے آنے تک۔ تو میں نے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے درست جانا کہ ہم سورہ فاتحہ سے آغاز کرتے ہیں، آغاز بھی وہیں سے کرنا چاہیے۔ اور ویسے جن لوگوں نے بھی 30ویں پارے کی تفسیر لکھی ہے، ابن خالوے وغیرہ، تو ان کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے بھی آغاز سورہ فاتحہ سے ہی کیا ہے، اگرچہ جا کر تفسیر 30ویں پارے کی ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے حوالے سے پھر جس طرح طارق صاحب کی بات تھی، تو پھر میں نے سورہ فاتحہ کو ذرا جسے آپ لوگ تو سناپسس کہیں گے، یا میں اس کو سکیچ یا کہوں گا کہ اپنا ذہن تیار کر لیا کہ سورہ فاتحہ کو پھر 3 نشستوں میں ہم کر لیں گے انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جائیں گے۔ میں 3 نشستوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سورہ فاتحہ کے ترجمہ، تفسیر یا اس کے مضامین کا احاطہ کرنا کسی بھی شخص کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ اتنی عظیم صورت ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص اس کے اوپر کچھ سیر حاصل گفتگو کر سکتا ہے۔ اور ویسے ترجمہ جو ہوتا ہے اس پر بھی متفق ہونا ناممکن ہوتا ہے۔ انسان اپنے ترجمے سے بھی متفق نہیں ہوتا۔ بہت ساری جگہ پر اگر آپ ترجمہ کریں گے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، کچھ ہو رہا ہوگا، آپ ایک گزر جائیں گے، لیکن 100% انسان اپنے ترجمے سے بھی متفق نہیں ہو سکتا کہ جو وہ خود بھی پڑھ رہا اور کر رہا ہے۔ اور مولانا ابوالکلام آزاد نے جو اپنی تفسیر لکھی ہے سورہ فاتحہ کے اوپر، ترجمان القرآن، اور اسی سے پھر مولانا مودودی علیہ رحمہ نے وہ رسالہ نکالا ہے ترجمان القرآن اور اس کو آگے لیا ہے۔ تو اصل میں وہ بیک گراؤنڈ میں یہ تھی بات کہ ان کا اگرچہ وہ علمی اور ادبی اعتبار سے جو کلاسیکی ادب ہے اس اعتبار سے بھی وہ ایک شاہکار ہے، جو ان کی تفسیر ہے سورہ فاتحہ کے اوپر ابوالکلام آزاد کی، اس کے بعض نکات میں جو ہے وہ پھر بیان کروں گا۔ لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ بعض جگہ مرکزی آیت جو تھی اس صورت کی، اس کے اوپر انہوں نے بھی گفتگو نہیں کی، یعنی ابھی اتنا خلا مانا جاتا ہے کہ وہ بڑا حق ادا ہو گیا، لیکن اس کے اندر بھی ایک بہت بڑا ایک خلا بھی موجود ہے۔ تو سورہ فاتحہ کا بیان کرنا کسی شخص کے لیے، یعنی اس کا حق ادا کرنا، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ بات جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو اسے کچھ استعداد دی ہے، کچھ صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے۔ ان میں سے 2 بڑی صلاحیتیں یہ ہیں کہ ایک اس سمجھنے اور سوچنے کے حوالے سے، یہ جو سورہ فاتحہ کے متعلقہ ہے، ایک انسان کی عقل ہے اور ایک انسان کی فطرت ہے، جسے سورہ لقمان میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ کر شکر اللہ کا۔ تو حکمت کیا ہے؟ حکمت اصل میں عقل سلیم اور فطرت سلیم کا مجموعہ ہے۔ یعنی عقل سلیم کے انسان کی اگر عقل اس کے اوپر پردے نہیں پڑ گئے، وہ پروردہ نہیں ہو گئی، پرورٹڈ نہیں ہو گئی، اور نہ انسان کی فطرت کے اندر جو ہے وہ کچھ سکم آ گیا ہے، وہ پرورٹڈ ہوئی ہے، تو عقل سلیم جب فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں سفر طے کرتی ہے تو یہ سفر کہلاتا ہے حکمت کا سفر کہلاتا ہے۔
اور اس حوالے سے سمجھ لیں کہ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے بھی اس کو کہا ہے کہ یہ جو عقل ہے یہ چراغ راہ ہے. عقل ایک نور ہے، روشنی ہے جس کے جو ہے وہ اندر انسان سفر طے کرتا ہے. تو عقل کیا ہے؟ چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. تو منزل تو کوئی اور ہے. تو عقل کے نتیجے میں انسان جب فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں سفر طے کرتا ہے تو یہ جو حقائق کونیاں ہیں، کائناتی حقائق ہے، ایمان بالغیب ہے، اس کے قریب تر پہنچ جاتا ہے، لیکن بالکل اس سے آگاہی نہیں ہوتی، لیکن اس کے قریب انسان جو ہے وہ آ جاتا ہے. اور اس میں وہ بلکہ پھر علامہ اقبال نے وہی کہا کہ عقل کی بنیاد پر وہاں قریب ترین انسان پہنچتا ہے. تو کہتے ہیں ہمارے ہاں عقل کا سمبل بو علی سینہ قرار پاتے ہیں، اور جو مولانا روم ہیں انہیں کہا جاتا ہے یہ فطرت یا روحانی طور پر ایک بلند ترین شخصیت ہیں. تو دونوں شخصیات کو ایک اعتبارات سے علیحدہ کیٹیگری میں سمبولیکلی پیش کیا جاتا ہے. تو بو علی اندر غبارے ناکا گم، بو علی اندر غبارے ناکا گم، دست رومی جو یعنی دست رومی یعنی رومی کا جو ہاتھ ہے، پردہ محمل گرفت. تو بو علی اندر غبارے ناکا گم، دست رومی پردہ محمل گرفت. یعنی جو بو علی ہے وہ بھی پہنچ گیا ہے، یعنی عقل کے ذریعے اونٹنی کے قریب. ناکا کہتے ہیں اونٹنی کو. تو اونٹنی کے اوپر جو کجاوا ہے جس کے اندر وہ حقیقت ہے، اصل شے ہے. اب کیا ہے کچھ پتہ نہیں، اس کو تعبیر کیا گیا اس کجاوے کے اندر. تو رومی وہ جو بو علی ہے وہ اسے اندازہ ہو گیا کہ اونٹنی یہاں سے گزری ہے، وہ حقیقت کا راستہ عقل چراغ راہ ہے. عقل اس طرف لے جا رہی ہے کہ یہ اونٹنی کے پاؤں ہیں، نشان ہے، ادھر چلی گئی. لیکن فطرت کیا کرتی ہے؟ وہ دست رومی پردہ محمل گرفت. رومی کا ہاتھ اس جو وہ کجاوا ہے اس کے اندر، جس کے اندر وہ حقیقت ہے، اس کے پردے کے اوپر جا پہنچا ہے. یعنی فطرت وہاں تک لے جاتی ہے اور عقل اس راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اب اس کو سمجھیں ان دونوں چیزوں کے حوالے سے کیا ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں جو انسان کو دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اس کے نتیجے میں انسان خالق تک پہنچ جاتا ہے کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. ہمیں معلوم ہے کہ حضرت لقمان اس پہ تفصیلی بحث ہو گئی تھی کہ نہ وہ پیغمبر ہے نہ کسی پیغمبر کے امتی ہیں، وہ ایک سلیم الفطرت انسان ہے. تو ایک انسان اپنی عقل اور فطرت کے نتیجے میں خالق تک جا پہنچتا ہے کہ کسی نہ یہ کائنات بنائی ہے، کسی نے کوئی نہ کوئی اس کا پیدا کرنے والا ہے، کریٹر ہے، یہاں تک پہنچ جاتا ہے. اسی طرح وہ آخرت تک بھی پہنچ جاتا ہے. یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ کیا او یات بہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا جو بھی عمل ہوگا. تو آخرت کا ایک تصور بھی انسانی عقل اور فطرت کی رہنمائی کے نتیجے میں وہاں پہنچ جاتا ہے انسان. یعنی عقل کا تقاضا بھی ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ فزیکل لا کے اعتبار سے تو مکمل ہے، لیکن مورل لا کے اعتبار سے مکمل نہیں ہے. یہاں پورا نتیجہ نہیں نکل سکتا. عقل کا تقاضا بھی ہے کہ کوئی اور عالم ہونا چاہیے جہاں انسان کو اس کی چیزوں کا بھرپور بدلہ ملے، ورنہ یہ جو فطرت کے اندر تصور ہے نیکی کا بدی کا، یہ پھر بیکار کی شے ہے. اسی طرح تیسری چیز جو ہے وہ بنیادی اخلاقیات ہے. جو بنیادی مورل ویلیوز ہیں یہ بھی انسان از خود جانتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اب سچ بولنا اچھی بات ہے، دنیا کا ہر انسان جانتا ہے. وعدہ پورا کرنا، والدین کی خدمت کرنا، ہر آدمی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو وہ جانتا ہے. تو یہ بنیادی اخلاقی تعلیمات بھی ہر انسان کے اندر ہے. اب ذرا سمجھیں تو پھر وحی و نبوت کی یا رسالت کی کیا ضرورت ہے. اب یہ ہے وہ سوال جو پیدا ہوتا ہے جہاں سے پھر سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے کہ یہ ساری چیزوں تک تو انسان عقل اور فطرت کی رہنمائی میں پہنچ جاتا ہے، تو ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے. اس کو سمجھ لیں کہ ایک اس تصور تک تو انسان پہنچ جاتا ہے کہ خالق ہے.
لیکن اس کی صفات کیا ہے اس تک نہیں پہنچ سکتا. وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، یہ تو عقل اور فطرت نہیں بتا سکتی. لہذا ایمان جو مجمل ہے اس کے الفاظ یہی ہیں کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، اللہ پر میں ایمان لایا اس کے اسماء و صفات کے حوالے سے جیسا کہ وہ ہے. تو ایک صفت بھی کم کر دیں گے تو آپ کا اپنا اللہ کا تصور ہے. تو یہ تصور جو ہے یہ قرآن اور حدیث، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو رسالت آئی وہی آئی کہ اس کے ذریعے سمجھایا گیا کہ خالق تک تو تم پہنچ گئے، وہ خالق ہے کون، اس کی صفات کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے. تو وہ تعارف جو ہے وہ قرآن نے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خالق کا کروایا. تو یہ اس کی ایک وحی اور رسالت کی یا ضرورت ہے. اچھا، اسی طرح آخرت، ایک یہ ہے کہ کو عالم ہونا چاہیے، عقل اور فطرت کے مطابق انسان وہاں پہنچتا ہے، لیکن ایک عالم ہے، یہ یقین بالکل اور بات ہو جائے گی. یہ یقین آ کر رسالت دلاتی ہے کہ اس کی تفصیلات بیان کرتی ہے، جنت ہے، دوزخ ہے اور سزا و جزا ہے. اور یہی وہ خطبات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں آ کر دیے کہ اس آخرت کے اوپر یقین رکھو. تمہارے تصور میں، عقل و فطرت میں، فہم میں یہ بات آئے گی، لیکن یقینی بات یہ ہے. اور جب تک وہ یقین پیدا نہ ہو انسان کا عمل درست نہیں ہو سکتا. اور تیسری چیز بنیادی اخلاقیات. اب انسان اپنے ماحول سے متاثر ہوتا ہے، تو اصل اخلاقیات ہیں کیا؟ وہ تصور تو انسان کے اندر ہے، نیکی نیکی ہے اور بدی بدی ہے، لیکن اس کو ایکسرسائز کیسے کرنا ہے، اس کے لیے کوئی رول ماڈل سامنے ہونا چاہیے. ظاہر بات ہے کہ کوئی ایک آدمی ہے تو وہ اگر اپنے ذہن میں کوئی چیزیں کرے گا، بھلائی کرنا چاہے گا، تو خواتین ہی کے متعلق کوئی بات ہوگی، لیکن ان کے احساسات اور جذبات کا اسے اندازہ ہی نہیں ہے، وہ کیسے سوچتی ہیں. اسی طرح ایک عورت وہ کیسے سوچ سکتی ہے کہ ایک مرد کیسے سوچتا ہے، اس کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کیا ہے، کس طرح سے ہونا چاہیے، اس کے ساتھ نیکی والا معاملہ کیا ہے، کیسے کیا جائے، اور ایک مرد عورت کے ساتھ کیسے کرے. وہ ہو سکتا ہے کہ اس انتہا پر بھی پہنچ جائے کہ جسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ عورت کو پاؤں کی جوتی بنا کر رکھ دے. تو ایک یہ ہے کہ یہاں ایک رہنمائی کی، بیلنس کی ضرورت تھی. اسی طرح انسان کو یہ ضرورت تھی کہ ایک جب مل جل کر رہنا ہے، کسی کو سربراہ بنانا ہے، کوئی گورنمنٹ ہوگی، کوئی ریاست ہوگی، کوئی نیچے عوام ہوگی، تو آپس میں ان کے حقوق و فرائض کیا ہوں گے. ظاہر ہے حکومت جو ہے وہ اپنی رٹ چاہے گی، اسے عوام کے جذبات کا، احساسات کا کوئی اندازہ نہیں ہوگا کہ کیا بیلنس کرے. وہ ہر حال میں چاہیں گے کہ اپنی ایک رٹ قائم کریں، اپنی ضرورتوں کو پورا کریں، چاہے جیسے بھی ہو، ظلم سے ہو، زیادتی سے ہو. اور عوام یہ چاہیں گے کہ یہ کون ہوتے ہیں ہمارے اوپر حکم چلانے والے، ہم اپنی مرضی کریں. تو اس کے درمیان نقطہ اعتدال یا بیلنس کیا ہے؟ یا اسی طرح ایک مزدور ایک مل اونر کے، کارخانے دار کے احساسات کا تصور نہیں کر سکتا، اور ایک مل آنر یا کارخانے دار کیا ہے، ایک مزدور کے جذبات کا اسے احساس کیا ہوگا. تو یہ وہ چیز ہے کہ جہاں پھر ضرورت آتی ہے کہ رسالت کی، وحی کی، اس کی ضرورت کیا ہے. اگر یہ تمہید آپ کے ذہن میں ہے تو پھر ہم سورہ فاتحہ جو ہے شروع کریں گے تو پھر اندازہ ہوگا کہ یہ اس مقام پر اور یہاں پر آئی. تو پہلے ایک ترجمہ کر لیں، پھر اس کے بعد اس کی بنیادی باتوں کے اوپر پھر جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، سب شکر اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے، پالنہار ہے. الرحمن الرحیم، جس کی رحمت بے پایاں کا کوئی تم تصور نہیں کر سکتے. اور الرحیم وہ دائمی بھی ہے، وہ حتمی بھی ہے، وہ تسلسل کے ساتھ بھی ہے. مالک یوم الدین، ابھی ان آیات پر ہم ایک ایک کر کے تفصیلاً گفتگو کریں گے، ابھی صرف میں ایک مفہوم کنوے کرنا چاہ رہا ہوں. مالک یوم الدین، اور وہ مالک ہے بدلے کے دن کا. یعنی
ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ ایک سوال ہوگا سب سے پہلے ایک انسان سے قیامت کے دن، سوال کس کا ہوگا؟ نماز کے بارے میں. لیکن سب سے پہلی جو ندا آئے گی وہ کیا ہوگی؟ لمن الملک اليوم. آج کے دن پھر بتاؤ بادشاہی کس کی؟ تم کس کس کی بادشاہیاں مان کر آئے ہو؟ جو پچھلی دفعہ ہم نے گفتگو کی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ حاکم ہے، وہ بادشاہ ہے. اور اگر آپ اس کی بادشاہی کو نہیں مان رہے ہیں تو آپ اس اللہ کو نہیں مان رہے جس کا تعارف کروایا جا رہا ہے. اور اسی طرح آپ نے اگر اس کی بادشاہی کو چھوڑ کر کسی اور کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا ہے دل سے، تو اس سے بڑا شرک اور کیا ہوگا؟ اس سے بڑی بغاوت اور کیا ہوگی؟ تو وہاں سب سے پہلے آواز بھی آئے گی لمن الملک اليوم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. یہ دونوں ترجمے میں گنجائشیں موجود ہیں. پھر جب ہم اس پر آئیں گے تو گفتگو کریں گے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر کہتے ہیں کہ یہ ذرا بڑی جرت کی بات ہے کہ انسان کہے کہ ہم تیری بندگی کریں گے اور کرتے رہیں، وہ زیادہ عافیت والی بات ہے. یا ترجمے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، گرامیٹیکلی دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، لیکن ایک کون سا اپنانا چاہیے؟ جیسے صوفیاء کے ہاں ہے کہ یہ دعویٰ کرنا کہ ہم تیری بندگی کریں گے یہ بڑی گستاخی والی بات ہے، تو کیا کریں ترجمہ؟ ہم کرتے ہیں. جب بعضوں نے کہا نہیں یہ بڑی گستاخی والی بات ہے کہ ہم کرتے ہیں، کدھر کرتے ہیں؟ تو وہ دیکھیں گے کہ ہم میں کیا گنجائش نکل سکتی ہے اور ساری چیزوں کے اندر کس کس انداز میں دنیا میں گفتگو ہوئی. اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں ہدایت دے، رہنمائی فرما، ہمیں چلا کس کے اوپر؟ سیدھے راستے کے اوپر. صراط انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا کہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم، اور نہ جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ جو گمراہ ہوئے. اب اس میں پھر ٹیکنیکلٹیز کچھ آئیں گی، ہم دیکھیں گے اس وقت کہ یہ یعنی صراط الذین انعمت علیہم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو کیا مفہوم ہوگا کہ یہ انہی لوگوں کی صفت ہے کہ جو جن پر تو نے انعام کیا ہے تو نہ وہ گمراہ ہوئے ہیں اور نہ وہ ان پر تیرا غضب ہوا. یا اس کو علیحدہ علیحدہ کر کے کریں گے تو کیا صفات سامنے آئیں گی؟ یہ دونوں گنجائشیں موجود ہیں. اور اس کے آخر میں کہا جاتا ہے آمین. تو آمین عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی یہ ہے کہ اے اللہ ایسا ہی ہو. اب آ جائیے کہ اس کے بارے میں چند بنیادی باتیں سمجھ لیں کہ سورہ فاتحہ جو ہے، جب ہم اسے فاتحہ کہتے ہیں تو ہر قوم کا ایک مزاج ہوتا ہے. عربوں کا مزاج یہ تھا کہ جس چیز سے انہیں محبت ہوتی تھی تو اس کے وہ بہت زیادہ نام رکھتے تھے. اب گھوڑا ہے، اونٹ ہے، شیر ہے، یہ انہیں ذرا بڑی محبوب چیزیں تھیں ان کے ہاں، تو ان کے ہزاروں نام آپ کو مل جائیں گے، گھوڑے کے بارے میں بھی، اونٹ کے بارے میں بھی. اسی طرح تلوار کے متعلقہ بھی ان کو ہزاروں نام آپ کو تلواروں کے مل جائیں گے. تو سب سے زیادہ جس کے نام جو ہے وہ جس صورت کے قرآن حکیم میں رکھے گئے وہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہے جس کے نام. غالباً امام رازی نے یا جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے، مجھے اس وقت یاد نہیں پڑ رہا، تو 55 ایک نام تو انہوں نے گنے ہیں کہ جو تقریباً سب کے ہاں معروف رہے ہیں اس صورت کے رکھے گئے. سب سے مشہور نام تو الفاتحہ ہے. فتح یفتح کہتے ہیں کسی چیز کا کھولنا، تو الفاتحہ کھولنے والی، دی اوپننگ سورہ آف قرآن. اسی طرح اس کا ایک نام رکھا گیا ہے الشافیہ. کیا مطلب؟ شفا دینے والی. شفا دینے والی کس اعتبار سے کہ اس قرآن کو کیا کہا گیا؟ شفاء لما فی الصدور، کہ سینوں کے اندر جو بیماریاں ہیں وہ اس سے یہ شفا بخشتی ہے. تو یہ پورے قرآن کا اس میں خلاصہ ہے، جڑ ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ صورت بھی شفا ہے. الکافیہ، یہ بھی اسی کا نام رکھا گیا. الکافیہ
یعنی جو انسان کے اندر فلاسفیکل تھاٹس آئی ہیں، دنیا کے اندر سوچیں آئی ہیں، اس اعتبار سے بھی یہ صورت پورے انداز میں کافی ہے. پورا فلسفہ کائنات کا ہو، انسان کا ہو، وہ ساری چیزیں اس کے اندر سمو دی گئی ہیں. اسی طرح اس کو کہا گیا ام القرآن، یعنی قرآن کی جسے کہنا چاہیے جڑ، بنیاد. ام القرآن یا اساس القرآن، یہ جڑ اور بنیاد. ظاہر ہے سارا قرآن حکیم اسی کے اوپر جو وہ بیس کر رہا ہے. تو اس طرح اس کے بے شمار نام ہیں جو اس سورہ فاتحہ کے رکھے گئے. اسی طرح یہ پہلی مکمل صورت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اچھا، آپ کو بڑی بحثیں مل جائیں گی کہ آخر پہلی صورت ہے کون سی، تو اس کو سمجھ لیں کہ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ پہلی کیا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق. اچھا، بہت سارے ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات کا چونکہ سورہ فاتحہ پر بہت زور ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں پہلی صورت ہی یہی نازل ہوئی ہے. اچھا، اسی طرح بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، سورہ مدثر پہلی صورت ہے جو نازل ہوئی ہے. تو اس کو سمجھیں کہ یہ پورا سلسلہ ہے کیا. دیکھیے، جہاں تک سب سے پہلی وحی کا تعلق ہے تو یہ سورہ الگ کی 5 آیات ہیں جو سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں، وہ پہلی وحی ہے. اسی طرح سورہ الگ کے بعد اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم. دوسری جو وحی ہے وہ سورہ نون یا سورہ والقلم، اس کا سورہ نون بھی نام ہے، نون والقلم وما یسطرون، اس کی 7 آیات ہیں جو نازل ہوئی ہیں. تیسری وحی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے وہ ہے سورہ مزمل کی 7 یا 9 آیات. بعض کے بارے میں رائے ہے کہ 9 اور بعض کے بارے میں رائے ہے کہ یہ پہلی 7 آیات ہیں جو نازل ہوئی ہیں. اور پھر اس کے بعد چوتھی وحی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے سورہ مدثر. سورہ مدثر سے اصل میں کار رسالت کا آغاز ہوا ہے، اس لیے اس کو وحی کہا جاتا ہے، پہلی وحی کی کہا جاتا ہے. لیکن پہلی وحی وہ ہے فترت وحی کے بعد، یعنی یہ وحیاں آتی رہیں اور پھر درمیان میں ایک وقفہ پڑ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عرصہ پھر وحی نہیں آئی، اور پھر جب وحی آنی شروع ہوئی ہے تو وہ سورہ مدثر کی آیات سے پھر جو ہے وہ آغاز ہوا ہے. تو اس لیے پھر بہت سارے لوگوں نے پھر اس کو بھی پہلی صورت کہا ہے، پہلی وحی کہا ہے، لیکن وہ پہلی وحی کس اعتبار سے ہے؟ فترت کے بعد ہے. اور سورہ مدثر کے بعد 5ویں وحی ہے کہ جو پھر یہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی، اور اس کی بھی 7 ہی آیات ہیں. تو سورہ فاتحہ کے بارے میں جان لیں کہ یہ پہلی مکمل صورت ہے کہ جو نازل ہوئی. جیسے میں نے کہا کہ سورہ الگ کی بھی پہلے 5 آیات نازل ہوئی، پھر سورہ نون والقلم کی 7 آیات نازل ہوئی، اسی طرح سورہ مزمل کی 7 آیات نازل ہوئی، سورہ مدثر کی 7 آیات نازل ہوئی، اور پھر سورہ فاتحہ. یہ مکمل صورت ہے جو پھر نازل ہوئی. ہاں، البتہ اس کے بعد بھی ایک صورت جو چھٹی وحی ہے وہ بھی پوری صورت نازل ہوئی ہے، وہ سورہ لہب ہے، تبت یدا ابی لہب و تب. وہ صورت جو ہے وہ آگے چھٹی وحی ہے، جو اس انداز سے یہ ایک ترتیب ہے جو چلے گی. تو پہلی مکمل صورت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ. اچھا، اس کی عظمت کے بارے میں جان لیں کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت بیان کی ہے. سورہ ہجر میں یہ بات آ گئی کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص ایک کیفیت میں ذرا دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو کیا مال و متاع اور یہ چیزیں جو اللہ نے عطا کی ہیں، یہ ان مشرکین مکہ کو جو کچھ عطا کیا ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھیے نبی، ان کی طرف آپ کی نگاہیں نہ اٹھیں، ولا تعدوا عیناک، اس طرف آپ کی نگاہ میں ان دنیا کی چیزوں کی ایک پرے کا کے برابر بھی اہمیت نہیں ہونی چاہیے. اس سارے پس منظر میں پھر کھینچتے ہوئے کہا کہ آپ پر ہمارا احسان عظیم ہے جو سورہ فاتحہ ہم نے دی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والیاں عطا کی جو از خود ایک قرآن عظیم ہے، یعنی اس سورت کو قرآن عظیم کہا گیا. تو جس کے بارے میں
اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات کی ہو تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ اس کا حق ادا کرنا سمجھنے سمجھانے والا یہ پاسبل نہیں. اسی طرح پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. اچھا یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ایک بہت ساروں کو خاص ایک وصف سے یاد کرتے تھے کہ یہ اس فیلڈ میں ماہر ہے، یہ اس فیلڈ میں ماہر ہے، یہ اس فیلڈ میں ماہر ہے، اس کی یہ صفت خاص ہے، سب میں ہے. جیسے خطبے میں بھی آپ سنتے ہوگے نا کہ ارحم امتی بے امتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر واکثرہم حیاء عثمان واقضاہم علی. تو یہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان کے خاص اوصاف بیان کیے، خاص صفت بیان کی. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ حلال حرام کے میری امت میں، میرے صحابہ میں سب سے زیادہ جاننے والے معاذ بن جبل ہیں. یعنی کہ حلال حرام کا مسئلہ آ جائے تو سب سے زیادہ انہیں وہ یعنی گہری نظر ہے ان کی اس کے اوپر. اور کہا کہ سب سے زیادہ قرآن کے جاننے والے اقراؤ، یعنی جو سپرلیٹو ڈگری استعمال کی ہے وہ اقر کہ سب سے زیادہ. یہ میں قاری اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک آج تصور ہمارا ہے قاری کا جاننے والا، ایک اس وقت کے تصور کے مطابق کہ جو سب سے زیادہ جاننے والے فرمایا ابی ابن کعب ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب سے فرمایا کہ اے ابی، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایک ایسی صورت کہ جس کی مثال نہ قرآن میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، کہیں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر فدا، کیوں نہیں، آپ بتائیے کہ کون سی ایسی صورت ہے کہ جس کی مثال نہ قرآن میں ہے، نہ تورات انجیل اور زبور میں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ ایک ایسی صورت ہے کہ جس کی مثال کہیں نہیں ہے، کسی کتاب میں نہیں ہے. تو اس سے بھی اس کی عظمت کا ایک اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ کتنی عظیم ترین صورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. اب جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ اس کی آیات 7 ہیں. اچھا اس میں ہمارے ہاں اختلاف رہا ہے. اب یہ سارے اختلافات بھی میں بیان کروں گا تاکہ اصل اس کی اہمیت کا ایک اندازہ ہو جائے، اور جب کوئی لوگ مختلف انداز میں اس کو پڑھیں یا اس بارے میں بات ہو تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس کی اصل اہمیت کیا ہے. اچھا سورہ فاتحہ کے بارے میں کہا گیا کہ یہ 7 آیات ہیں. اب یہ 7 آیات کون سی ہیں اس بارے میں اختلاف رہا ہے. جیسے آیت بسم اللہ کو بہت سارے لوگوں نے اس کے اندر شامل کیا ہے کہ بسم اللہ کو شامل کر کے یہ 7 آیات بنتی ہے. اس میں خاص کر ائمہ میں امام شافعی علیہ رحمہ کا موقف یہی ہے کہ یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ آیت بسم اللہ اس کا حصہ ہے. امام ابو حنیفہ یہ مانتے ہیں کہ یہ آیت ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ ایک علیحدہ سے آیت ہے، اور پھر اس ایک علیحدہ سے آیت کو ہر بار کاؤنٹ کیا جائے، چونکہ ہر صورت کے سوائے ایک صورت کے ہر صورت کے شروع میں کاؤنٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے، یا ایک ہی مرتبہ کاؤنٹ کر لیا جائے کہ یہ ایک علیحدہ سے آیت ہے، اس کا ایک سٹیٹس ہے خاص، اور پھر اس کے بعد باقی صورتوں کے اندر بھی یہ آئی ہے، بار بار کاؤنٹ نہ کیا جائے. تو یہ اختلاف رہا ہے. اب ذرا اس سے بھی اندازہ کر لینا کہ جو لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہر دفعہ کاؤنٹ کیا جائے تو 113 آیتیں زیادہ ہو گئی کہ نہیں، تو یہ اختلاف اس طرح ہو جاتا ہے. تو اب جو لوگ یہ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اہل حدیث حضرات پھر جب نماز میں جو جہری رکعتوں میں تلاوت کرتے ہیں تو وہ کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر کے یہاں سے پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک آیت بسم اللہ اس صورت کا حصہ ہے، پھر یہ 7 ہوتی ہے. جبکہ احناف کے ہاں، چونکہ ہمارے ہاں فقہ حنفی زیادہ ہے، تو ان کے ہاں یہ چونکہ اس کا حصہ نہیں ہے، لہٰذا وہ امام خاموشی سے تو پڑھ لے گا بسم اللہ، لیکن جو اونچی آواز میں پڑھے گا وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین سے. اچھا اب یہ ذرا بات آ گئی تو پھر مسئلہ کیسے بنے گا؟ اب ذرا اس کو غور کریں. دیکھیں یہ کوئی پروجیکٹر وغیرہ ہو تو اس پہ تو پھر بڑی سمجھانے آسان ہوتی ہے بات. اب ذرا دیکھیں الحمدللہ رب العالمین، یہ کیا ہو گیا؟ گنتے جائیں، کاؤنٹ کریں، یہ کیا ہو گئی؟ ایک آیت. الرحمن الرحیم کتنی ہو گئی؟ 2. مالک یوم الدین 3. ایاک نعبد و ایاک
نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے، یہ بھی 5 ہو گئی، یہاں بھی اسی طرح۔ اچھا، صراط الذین انعمت علیہم، ہاں لیکن یہاں آیت نہیں لکھا ہوا، ہاں یہ آیت کا دائرہ نہیں ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ جا کر گویا کہ پوری ایک آیت بنی۔ تو اگر بسم اللہ کو شامل جو لوگ کرتے ہیں تو وہ صراط الذین انعمت علیہم، اس لیے میں نے کہا تھا ترجمے میں بھی فرق پڑے گا جب ایک کاؤنٹ کریں گے تو صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو بسم اللہ کو کاؤنٹ کرتے ہیں اس کو ایک آیت شمار کرتے ہیں، اور جو لوگ پھر بسم اللہ کو نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ یہاں صراط الذین انعمت علیہم یہاں آیت ہے، اور پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ دوسری آیت۔ اس طرح کا اختلاف قرآن حکیم میں جو یہ بات آتی ہے آیات کا، یہ صراط الذین انعمت علیہم کے سامنے 5 لکھا ہوتا ہے، آیت کی بجائے یہ جو اردو والا 5 ہے نا یہ لکھ دیتے ہیں، پورا دائرہ نہیں لکھتے۔ جہاں پورا دائرہ لکھا جاتا ہے وہاں مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب کا اس کے اوپر اتفاق ہے، جہاں 5 لکھ دیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں اختلاف ہے۔ بہرحال اس کے سبق پر چیزوں پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن یہ تو جو لوگ الحمدللہ سے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں سمجھ لیں کہ ایک حدیث ایسی ہے کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کا آغاز الحمدللہ سے ہی ہوتا ہے، بسم اللہ سے نہیں ہوتا۔ اچھا، اس میں حوالے سے چونکہ وہ حدیث سامنے آ گئی اور وہ بھی متفق علیہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، تو یہ بات پھر ذرا اس انداز میں سمجھنی پڑتی ہے۔ یہ اس وجہ سے میں ذرا بتاؤں گا کہ کیوں یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ امین اس کا حصہ نہیں ہے؟ نہیں، امین اس کا حصہ نہیں ہے۔ اب میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو 2 مکاتب فکر ہیں جن کے اندر یہ ذرا اختلاف ہو جاتا ہے، تو زیادتی ایک طرف سے نہیں ہوتی، پھر ضد میں دونوں طرف سے ہو جاتی ہے۔ جہاں سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے بارے میں حدیث موجود ہے وہاں اس کے آغاز کے بارے میں بھی موجود ہے بخاری اور مسلم کے، تو دونوں چیزیں موجود ہیں۔ اچھا، اس میں ایک بڑا نقطہ نظر نوٹ کر لیں کہ ایک یہ ہے کہ جب ائمہ حدیث نے جو کام کیا ہے تو یہ ورکنگ جو ہمارے فقہا ہیں، امام ہیں، یہ ان کے بعد ہوئی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک وہ اس وقت وہ حدیث ان کے سامنے نہ آئی ہو، یا اسی طرح اس کا بھی کبھی امکان ہے کہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے سامنے وہ سورہ فاتحہ کی پڑھنے والی جو وہ بات ہے وہ ان کے سامنے نہ آئی ہو، اس کا امکان بھی موجود ہے۔ اس وقت تک ابھی تک احادیث کی تدوین اس طرح سے نہیں ہوئی تھی، تو ان چیزوں کو اس انداز میں بھی سمجھ لیں۔ تو بہرحال یہ 7 آیات کے حوالے سے یہ ہے، وہ حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں، تو اس حدیث کے حوالے سے پھر بھی ہم سمجھیں گے کہ وہ ایک بڑی اس صورت کو سمجھنے کے حوالے سے بھی بڑی اہم حدیث ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ہے کہ یقول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ میں نے اس نماز کو تقسیم کیا ہے اپنے اور اپنے بندے کے مابین 2 حصوں میں، نصف اور نصف میں، یعنی 2 برابر حصوں میں اس نماز کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ نصفہا لی ولنصفہا ولعبدی، اس کا نصف میرے لیے ہے اور اس کا نصف میرے بندے کے لیے ہے۔ تو یہ اہم ترین چیز ہے کہ اس حوالے سے کہ جب یہ حدیث بیان کی گئی ہے تو اس کا آغاز کہاں سے کیا گیا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، اس سے دوسری حدیث کو بھی تقویت پہنچتی ہے کہ یہاں کہا گیا قسمت الصلاۃ، نماز، تو اس کا معاملہ یہ بھی ہوا کہ اصل نماز کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہے۔ صلاۃ جو ہے اصل میں سورہ فاتحہ ہے، تو اس سے اس کی اہمیت بھی ایک آتی ہے۔ بہرحال یہ وہ چیزیں کہ میں کسی اختلافی حوالے سے نہیں بیان کر رہا، بلکہ یہ کہ ان کی اصل اہمیت کیا ہے اور کیوں ائمہ نے اس کے اندر جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ اجتہادی باتیں کی ہیں۔ اصل جتنی بھی یہ اختلاف رائے ہیں یہ ہیں اجتہادات ہیں ان ساری چیزوں کی روشنی میں۔
تو اس میں یہ کہا گیا کہ الحمدللہ رب العالمین، جب بندہ یہ کہتا ہے وَإِذْ قَالَ الْعَبْدُ الحمدللہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے آسمان کے اوپر کہ حمدنی عبدی، میرے بندے نے کیا کیا؟ میری تعریف کی۔ اچھا، اس میں ایک اور بلکہ حدیثیں جوڑتے چلے جائیں گے تو نماز کے متعلقہ ساری حدیثیں اس کے اندر پروئی جائیں گی۔ نماز کے متعلق آپ کو ایک بڑی مشہور حدیث یاد ہوگی کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج ہے۔ اس سے معراج کی اہمیت کا بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج پر گئے ہیں تو باقی ساری چیزیں بھی ہوئی، سب سے اہم بات معراج پر کیا ہوئی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی ہے۔ باقی تو دیکھیں نا، چیزیں دیکھی، جنت دیکھے، دوزخ دیکھے، ساری چیزیں ہوئی، لیکن سب سے ٹاپ کی بات ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو ایک مومن کی ملاقات کیا ہے؟ سورہ فاتحہ جب پڑھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ آگے سے کیا کر رہا ہے؟ جواب دے رہا ہے ایک ایک آیت پر۔ تو یہ ملاقات ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے۔ اور جب بندہ یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو قال اللہ تبارک و تعالی اسنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ ہو سکتا ہے اس حدیث کو ذرا تفصیل سے ہمیں پھر دوبارہ پڑھنا پڑے گا اس یعنی سورہ فاتحہ کے مضامین کو سمجھنے کے لیے۔ اور وَإِذْ قَالَ الْعَبْدُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَجَّدَنِي عَبْدِي، میرے بندے نے میری بزرگی یعنی بڑائی مانی ہے، اس نے میری بڑائی کو کیا کیا ہے؟ تسلیم کیا کہ وہ فیصلہ کرے گا جو کرے گا۔ اب آگے کہا گیا یہ تین آیتیں کس کے لیے ہو گئی؟ اللہ کے لیے۔ دیکھو، میرے بندے نے میری حمد کی، میرے بندے نے میری ثنا کی، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی، بزرگی بیان کی۔ وَإِذْ قَالَ الْعَبْدُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، یہ آیت کیا ہے؟ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور جو میرے بندے نے اس آیت میں مانگا میں نے دیا۔ اب یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کیا ہے؟ اس آیت کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر لیں کہ ایاک نعبد، میں صرف تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، یہ بات آ گئی۔ اور دوسری بات اس میں کیا آ گئی؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ میں تجھی سے مدد مانگتا ہوں اور مانگتا رہوں گا۔ تو بندے نے جب یہ دعویٰ کیا یا یہ بات رکھی کہ میں تیری بندگی کروں گا، تو اور ساتھ یہ کہا کہ میں تجھی سے مدد مانگوں گا، تو بندے نے مانگی ایک چیز کے مدد، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ میرے بندے نے جو ہے وہ کمٹمنٹ کیا ہے کہ تیری بندگی کروں گا، اور بندے نے مانگا کیا ہے کہ میری مدد کر، تجھ سے مدد مانگوں گا تو میں اس کی مدد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد جو آیات ہیں، ویسے تو دو اور جیسے 5 کو بھی ملا لیں گے تو پھر 3 آیات، یعنی درمیانی یہ 7ویں آیات آدھی آدھی ہو گئی، اور 3 آیات اگلی کیا آ گئی؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہاں بندے نے کیا مانگا؟ وَإِذْ قَالَ الْعَبْدُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ جب یہ بندہ یہ 3 آیات پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ کہتے ہیں کہ یہ خالص کس کے لیے ہے؟ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، یہ سارا کچھ جو ہے وہ میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے نے جو مانگا میں نے دیا۔ پہلی 3 آیات میں اللہ کے لیے، آخری 3 میں بندے کے لیے، اور درمیانی جو ہے وہ آدھی آدھی، آدھی بندے کے لیے اور آدھی اللہ کے لیے۔ تو جو آخری 3 ہیں تو بندے نے مانگا کیا؟ صراط مستقیم۔ تو اب اس حوالے سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ دعا ہے، اور یہ باقی سارا قرآن کیا ہے؟ جواب دعا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ یہ اس کا اسلوب کیا ہے؟ دعائیہ ہے، اور جب دعائیہ ہے تو پھر آگے جواب دعا یہ ہے کہ بندے نے ایک ہی چیز مانگی ہے، ہدایت، اور اللہ تعالیٰ نے آگے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں کتاب ہدایت ہونے کے بارے میں کوئی شک نہیں۔
اب وہ شکوک و شبہات اور کیا کیا ہو سکتے ہیں وہ اس وقت ہم دیکھیں گے، لیکن اس ریفرنس سے جب ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ ہے کہ اس کے کتاب ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ بندے نے ہدایت مانگی، اللہ نے ہدایت نامہ دے دیا، الہدا دے دیا۔ تو اس حدیث میں بھی اگر دیکھیں گے تو یہ بات ساری سامنے آ رہی ہے۔ اب آ جائیں کہ اس پر تقریباً سارے متفق ہیں کہ یہ ہماری نماز کا جزو لا ینفک ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب جہاں تک بندے کا علیحدگی میں نماز پڑھنا ہے تو اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، سارے سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور ہر رکعت میں پڑھیں گے، تو اس میں کوئی پرابلم نہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نہیں۔ اور جیسے اس حدیث میں بھی آ گیا کہ اصل نماز کیا ہے، سورہ فاتحہ ہے، تو سورہ فاتحہ سب پڑھتے ہیں، لیکن جب امام کے پیچھے جائیں گے تو اب اختلاف آ جاتا ہے کہ کیا مسئلہ ہو۔ اس میں ایک رائے یہ ہے کہ جب امام پڑھ رہا ہو تو مقتدی سنیں، خاموش رہیں، کہ جیسے ایک وفد ہوتا ہے، کسی کے ہاں پیش ہوتا ہے، وفد جاتا ہے تو ایک ہی آدمی بات کرتا ہے، وہ اس حوالے سے اگر وہ میں ساری باتیں اس زمانے کی رد و قضا سناؤں جو امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہوئی تو پھر بڑے لمبی گفتگو چاہیے ہوگی، تو لیکن وہ صرف اشارہ ہی کر رہا ہوں کہ وفد جو ہوتا ہے وہ اسی طرح ان سے جب یہ لوگ ساری بحث کرنے آگے تو انہوں نے کہا یار اپنے میں سے جو سب سے پڑھا لکھا آدمی ہے ایک میرے سامنے کرو، وہ مجھ سے گفتگو کرے، وہ مان گیا تو تم بھی مان جاؤ گے، اور اگر وہ اس کی بات میں مان گیا تو تم جیت گئے۔ تو جب انہوں نے کہا اچھا یہ بات ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا بس مسئلہ یہی ختم کر دو، یہی میں سمجھا رہا تھا۔ لیکن اس کے مقابلے میں بھی پھر باتیں آئیں کہ جب ایک امام پڑھ رہا ہے تو باقی خاموش ہو جائیں، چاہے وہ اونچی آواز میں پڑھ رہا ہے چاہے خاموشی سے پڑھ رہا ہے، باقی کوئی نہ پڑھے۔ ایک رائے یہ رہی ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک رائے یہ رہی کہ نہیں، سورہ فاتحہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے فاتحہ کی کتاب نہیں پڑھی، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔ تو اس حدیث کو ان معنوں میں لیتے ہوئے پھر کیا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ امام پڑھے اونچی آواز میں چاہے امام پڑھے آہستہ، سورہ فاتحہ سب نے پڑھنی ہے۔ اور اسی میں پھر یہ بھی آ گیا کہ ایک مسئلہ ہمارے ہاں پھر یہ بھی ہو گیا کہ ایک معاملہ یہ تھا کہ جس کو رکوع مل گیا اس کو رکعت مل گئی، اصل میں رکوع سے ہی رکعت ہے نا، تو جس کو رکوع مل گیا اس کو رکعت مل گئی۔ لیکن اسی طرح پھر وہ لوگ پھر جو سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل وہ کہتے ہیں نہیں، اگر سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع میں گیا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ نہیں پڑھ سکا اس وقفے میں تو پھر اس کی رکعت نہیں ہوئی، وہ دوبارہ آخر میں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ والی رکعت پوری کرے گا۔ تو اچھا اس سے پھر یہ چیزیں جو ہے وہ آتی ہیں سامنے۔ اچھا اس میں درمیانی موقف یہ رہا ہے کہ امام مالک، یعنی پہلا موقف جو میں نے بیان کیا وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے کہ جو کوئی آدمی امام کے پیچھے پڑھ رہا اسے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، جبکہ امام شافعی علیہ رحمہ کا موقف اور جو پھر بعد میں اہل حدیث کا موقف بھی بنا ہے باقی لوگوں کا، یہ اصل میں موقف امام شافعی کا ہے۔ ان کے نزدیک یہ کہ نہیں، سورہ فاتحہ ہر ایک کو پڑھنی ہے، وہ چاہے خاموشی میں پڑھ رہا ہے چاہے اس میں آواز سے پڑھ رہا ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس کی 2-3 طریقے بتائے گئے، ہاں 2-3 طریقے بتائے گئے۔ وہ کیوں بتائے گئے؟ اس کی کچھ چیزوں کے بچنے کی وجہ سے بتائے گئے۔ کیوں کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو قرآن کا ایک حکم تو یہ بھی ہے نا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو کیا کرو، فانصتو، خاموش رہو اور سنو، تو لہٰذا ایک یہ بھی ہے۔ اچھا اسی میں مسلم کی روایت بھی ایک موجود ہے کہ جو امام کی قرات ہے وہ مقتدی کی وہ قرات ہے، تو یہ مختلف چیزیں رہی ہیں۔ اسی لیے پھر وہ جو لوگ جو سوال انہوں نے کیا بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ پھر وہ ائمہ جو مسئلے کی اس ڈیپتھ کو جانتے ہیں تو وہ ہر آیت کے بعد وقفہ کرتے ہیں تھوڑا سا، تاکہ مقتدی اس میں جلدی سے سورہ فاتحہ پڑھ لے، پھر وہ یہ ٹائم دیتے ہیں اہل حدیث کے ائمہ۔ تو بہرحال درمیانی موقف امام مالک رحمہ اللہ کا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب
اس میں زیادہ بہتر رائے یہ ہے کہ قرآن حکیم جب پڑھا جا رہا ہو یا سورہ فاتحہ اونچی آواز میں پڑھی جا رہی ہو تو کیا کرو؟ خاموشی اختیار کرو، اور جب وہ آہستہ پڑھے تو تم پڑھ لیا کرو۔ تو یہ درمیانی رائے رہی ہے جی اس کے جری اور سری، ہاں وہ الفاظ ٹیکنیکل میں ذرا الفاظ استعمال نہیں کر رہا تاکہ سمجھ آ جائے آپ کو۔ تو یہ دونوں چیزیں آراء اس انداز سے رہی ہیں، اور بلکہ میرے علم میں یہ بات بھی آئی کہ امام محمد کا بھی یہی موقف رہا ہے، یعنی اس حوالے سے جو امام مالک کی رائے رہی ہے۔ احناف میں سے آپ کو معلوم ہے امام ابو حنیفہ کے بعد دو بڑے امام جو ہے فقہ حنفی میں گزرے ہیں، امام محمد اور امام ابو یوسف۔ یعنی جو امام ابو یوسف کو تو بڑا قبول عام حاصل ہوا چونکہ وہ پوری عباسی سلطنت میں چیف جسٹس بن گئے اور پھر وہ ساری چیزیں انہوں نے رائج کر دی، لیکن امام ابو حنیفہ کے اصل مسند کے اوپر پھر بیٹھے تھے امام محمد، اس لیے یہ دونوں حضرات صاحبین کہلاتے ہیں کہ یہ پھر ان کے بعد یہ دو صاحب ہیں کہ جنہوں نے فقہ حنفی کو پروموٹ بھی کیا اور جاری کیا۔ تو امام محمد نے اپنی رائے جو ہے وہ اسی پر رکھی تھی کہ جری رکعتوں میں خاموشی اختیار کی جائے اور سری رکعتوں میں جو پڑھی جائے۔ تو یہ ایک اعتدال اور درمیانی رائے۔ تو اچھا اس میں چونکہ ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل موجود ہیں اور پرزور انداز میں ہیں، اور جس معاملے میں چونکہ اتنے بڑے ائمہ کے اختلافات ہوں اور ان کی سرچز ہوں اور وہ دور نبوت سے قریب ترین ہوں، اس میں ہم کوئی آراء دہنی ہمارا تو مقام اور مرتبہ ہی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے بارے میں کوئی بات کہنی ہے کرنی۔ البتہ یہ بالکل ایک علیحدہ سے بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جن اصولوں پر یہ چیزیں ساری بنی ہیں وہ اصول کیا تھے، اس کے اوپر رکھیں گے تو پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ وہ انشاءاللہ میں ذرا آخر میں کچھ چند چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ تو سورہ فاتحہ کے بارے میں یہ ہے کہ پھر اب یہ جو بنیادی باتیں سمجھنے کے بعد، لیکن اصل مسئلہ کیا ہے کہ یہ نماز کا جزو لازم ہے، وہ امام کے پڑھنے سے ادا ہو گیا یا کسی کے اپنے پڑھنے سے پیدا ہو گیا۔ یہ اب اس کے مضامین کا اگر ہم تجزیہ کریں گے تو اس کے مضامین کو بھی ہم تین حصوں میں سمجھیں گے، یعنی ایک پہلا حصہ جو پہلی 3 آیات تھی، ایک درمیانی حصہ اور ایک آخری حصہ۔ بلکہ اس میں ابوالکلام آزاد نے کہ وہ اگر تصویر کسی کو مل جائے تو وہ ذرا شیئر کر دے تو اس کی کاپی نکلوا لی جائے تو بڑی خوبصورت انداز جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے ترازو بنایا ایک، اور ترازو کا آپ کو معلوم ہے نا کہ 3 وہ لڑیاں ہوتی ہیں۔ اب آپ اپنی زبان میں انہیں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ وہ کیا کہتے ہیں۔ جی وہ ترازو کا ایک پلڑا ہوتا تھا اور اس کے 3 جو رسیاں ہوتی تھیں، 3 رسیاں، تنیاں، یا ہم ذرا بالکل پہاڑی زبان میں کہتے تھے کرگاں، 3 اس کی کرگیں ہیں۔ تو جو بھی ہے وہ 3 رسیاں جو تھیں وہ ہے، تو وہ 3 رسیوں کو 3 آیات سے لکھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، یہ آدھی ڈنڈی ہوگی، و ایاک نستعین، وہ جو واو ہے وہ آپ کو پتا اوپر مٹھ ہوتی تھی، ایک پھندنا سا لگا ہوتا تھا، وہ اس کو وہ پکڑ لیتے، تو وہ اس کو انہوں نے واو بنایا ہے، اور ایاک نستعین وہ آدھی ڈنڈی، اور آخر میں پھر 3 اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہ ایک خوبصورت نقشہ بنا کر انہوں نے اس کو ایک ترازو کے حوالے سے۔ تو آج اسی پر گفتگو جو ہے وہ ہم اپنا جو ہے وہ معاملہ ختم کرتے ہیں، پھر آئندہ انشاءاللہ العزیز اگلی نشستوں میں اس کو ذرا آگے پھر سورت کے مضامین کو لے کر آگے پھر چلیں گے۔ یہ تو اس کے بارے میں کچھ تعارفی گفتگو ہو گئی تھی۔